بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین محترم، آج کی گفتگو میں ہم شب قدر کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کریں گے۔ شب قدر یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کو دی گئی ان میں سے ایک ہے۔ ایک دن پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جھرمٹ پہ بیٹھے ہوئے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کر رہے تھے جس نے 1000 مہینے تک رات کو اللہ رب العزت کے سامنے قیام کیا اور سارا دن صبح سے شام تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کی عمریں تو بڑی تھی، وہ تو اجر و ثواب میں ہم سے کئی گنا بڑھ گئے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جواباً اللہ رب العزت نے سورۃ القدر عطا فرمائی اور اس میں یہ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اے حبیب مکرم، آپ پریشان نہ ہوں، یہ آپ کی امت کے لیے خاص طور پہ یہ نعمت عظمیٰ ہے کہ جو شخص رمضان کی آخری راتوں میں اللہ رب العزت کی عطا سے اس گھڑی کو پا لے جس میں شب قدر ہے، تو اللہ اس کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ثواب عطا کرے۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شب قدر کی تلاش میں رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا۔ آقا کو بتایا گیا تھا کہ یہ رمضان المبارک میں شب قدر کی رات ملے گی۔ جب پہلا عشرہ مکمل ہوا تو پیغام دیا گیا کہ اے حبیب مکرم، جس کی آپ تلاش میں ہیں وہ تو آگے ہے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا شب قدر کی تلاش میں۔ تو جیسے ہی دوسرا عشرہ بھی مکمل ہوا تو پیغام دیا گیا کہ اے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم، جس چیز کی آپ تلاش میں ہیں وہ تو مزید آگے ہے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا اور اس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس رات کو پا لیا۔ تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امت محمدی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کو یہ پیغام دیا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ جس شخص کو یہ نعمت عظمیٰ مل گئی، شب قدر مل گئی، تو فرمایا کہ خیر من الف شہر، کہ وہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اس رات کی کچھ علامات ہیں جو حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا، ابن کثیر میں ہے، فرمایا کہ یہ رات از اول تا آخر سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اس رات میں چاند کی روشنی بڑی صاف ستھری ہوتی ہے، روشن چاند ہوتا ہے۔ اس رات میں نہ سردی ہے نہ گرمی۔ اس رات میں درخت جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ہوا میں ایک عجیب سی خنکی اور مٹھاس ہوتی ہے۔ کتے اور اس قسم کے غلیظ جانور، ان کے بولنے کی آوازیں مفقود ہو جاتی ہیں، اور اس میں ستارے اپنی جگہ کے اوپر روشن رہتے ہیں۔ اور اس کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب سورج صبح طلوع ہوتا ہے تو وہ تیز روشنی کے ساتھ طلوع نہیں ہوتا، بلکہ اس طرح طلوع ہوتا ہے جیسے چاند نکل کے اپنی روشنی پھیلا رہا ہوتا ہے۔ یہ اس کی علامات میں سے ہے۔ اور ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کا دل رب ذوالجلال کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ میں رب ذوالجلال سے مناجات کروں۔ ایک کیفیت اس کے قلب کے اوپر وارد رہتی ہے۔ بہر طور جو معتکفین ہیں وہ خوش نصیب ہیں کہ وہ بہر طور اس رات کو پا ہی لیتے ہیں۔ ان کو اس رات کا اجر و ثواب لازمی طور پہ مل جاتا ہے، کیونکہ وہ 24 گھنٹے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ رات عطا فرمائے، اس رات کی ساری برکات عطا فرمائے،
اور ہماری تقصیرات کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔